الحسین یا نصارى الحسین یا نصارى الحسین. ایک شخص نے رسول خدا سے، ایک صحابی نے آ کر کے عرض کیا، یمنا رسول اللہ، حدیث کو بیان کیا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ایک صحابی نے آ کر کے حضور پاک سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، آپ جہاد پہ تشریف لے جا رہے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ جہاد پہ جاؤں، میرے بوڑھے والدین ہیں، وہ اجازت نہیں دے رہے یا رسول اللہ، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لَأُنْسُهُمَا بِكَ يَوْمًا وَلَيْلَةً خَيْرٌ مِّن جِهَادِ سَنَةٍ، ایک دن رات ماں باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا 1 سال کے جہاد سے بہتر قرار دیا ہے خداوند عظیم. صرف ایک دن رات 24 گھنٹے جہاد بھی کس کے ساتھ؟ حضور پاک کے ساتھ، پاک پیغمبر کے ساتھ جہاد. فرماتے ہیں کہ صرف 24 گھنٹے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ جو رہ لوگے نا، یہ تمہارا صرف رہنا ماں باپ کے ساتھ یہ 1 سال کے جہاد سے بہتر ہے. یہ تھا ادھر سے کہ انسان ماں باپ کی اطاعت میں وقت گزارے، جہاد فی سبیل اللہ وہ بھی رسول خدا کی معیت میں اس سے بہتر ہے. دوسری طرف سے انسان ماں باپ کو ناراض کر لے. معصوم فرماتے ہیں، چھٹے امام کی یہ بھی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من نظر الی والدیہ نظر ماقت وہما یضربانہ، ماں باپ انسان کو مار رہے ہوں اور اس حالت میں انسان اپنے ماں باپ کی طرف صرف غصے کی نظر سے دیکھ لے، خداوند عظیم 1 سال تک اس کی نمازوں کو قبول ہی نہیں کرتا ہے. لم یقبل اللہ لہ صلاۃ، خدا اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا صرف غصے کی نظر سے دیکھے. جب ماں باپ اسے مار رہے ہیں، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان حق مار رہے ہیں یا ناحق مار رہے ہیں، نہ، ماں باپ میں سے کوئی انسان کو مار رہا ہو تو انسان غصے کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا ہے. اتنا نازک رشتہ قرار دیا ہے خداوند عظیم نے، اس کا عصیان کر دو وہ معاف کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے والدین کا عصیان کرو گے یہ اثرات تمہاری زندگی میں ہمیشہ باقی رہیں گے، یہ کبھی بھی یہ اثرات ختم نہیں ہو سکتے جب انسان اپنے ماں باپ، یہ دونوں طرف جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہیں. حقوق والدین کتنے عظیم ہیں. تیسری جہت، انسان سوچے کہ دنیا میں جب تک والدین موجود ہیں میں ان کی خدمت کرتا رہوں، اب دنیا سے چلے گئے میں، کوئی کہتا ہے شفقت سے محروم ہو گیا، کوئی کہتا ہے اس خدمت سے محروم ہو گیا. رشتہ خدا فرماتا ہے کہ نہ، یہ حق والدین کا، حق والدین تو ہیں ہی صحیح، دنیا میں ہوں یا دنیا سے چلے جائیں، حق کے والدین نہ زندگی میں ختم ہوتا ہے نہ دنیا سے جانے کے بعد ختم ہوتا ہے. لہٰذا یہ فرض ہے انسان کا، والدین دنیا سے چلے جائیں ان کی قبر پہ جائے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ان کو مسلسل یاد کرتا رہے، یہ فرض ہے انسان کا. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اطاعت گزار پوری طرح والدین کا اپنی زندگی میں اطاعت گزار رہا ہو اور والدین دنیا سے چلے جائیں اور پھر وہ ان کی قبروں پہ نہ جا سکے، ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ کر سکے، خداوند عظیم اسے آگ کے والدین شمار کرتا ہے، آگ کے والدین ہو جاتا ہے. دنیا میں بے شک اطاعت گزار رہا ہو، دنیا سے جانے کے بعد اگر اس نے والدین کو یاد نہیں رکھا، ان کی قبر پہ نہیں جاتا ہے، آگ شمار کیا جاتا ہے. اور آگ کی سزا، ایک تو ہمارا یہ آگ ہے نا کہ جی والد نے اپنے فلاں بیٹے کو نافرمانی کی وجہ سے آگ کر دیا، ایسا کوئی آگ واق نہیں ہے شریعت میں، یہ صرف اس کے کہنے کی بات ہے. نہ ارث ختم ہوتا ہے نہ کچھ حقوق پیدا ہوتا ہے، یہ تو ویسے ایک بات ہمارے یہاں مشہور ہو گئی. لیکن وہ جو خدا کی بارگاہ میں جو آگ شمار ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو 500 سال کے راستے سے انسان سونگھتا ہے، قیامت کے دن جو آگ کے والدین ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا. اتنا انسان محروم ہو جاتا ہے. ماں باپ مومن ہو غیر مومن ہو، حتیٰ کافر ہو ماں باپ، ان کا حق ختم نہیں ہوتا. ایک شخص ہے زکریا ابراہیم ابن زکریا، یہ عیسائی سے مسلمان ہو جاتا ہے، حج پہ چلا جاتا ہے، منا میں اس کی ملاقات ہوتی ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میری ماں ابھی تک عیسائی ہے، اب کیا حکم دیتے ہیں؟ عیسائیوں کا حکم تو معلوم ہے،
کہ پاکیزگی نہیں ہے اور وہ مشکل ہوتی ہے ان کے ساتھ برتاؤ کرنے میں، تو یابنا رسول اللہ میری ماں کے حوالے سے آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جتنی نیکی ماں سے پہلے کرتے تھے نا، اب اس سے زیادہ نیکی کرنا، اس لیے کہ اب تمہارے مذہب کا حکم شامل ہو گیا ہے، واپس آتا ہے، اب پہلے سے بڑھ کے ماں کی خدمت کر رہا ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا جب تم آپ نے ہمارے مذہب پہ تھے تب تو میری اتنی پرواہ اور اتنی خدمت نہیں کرتے تھے، لیکن جب سے مسلمان ہوئے ہو اور تم اتنی میری خدمت کر رہے ہو۔ اس نے کہا ماں میں حج پہ مینا پہ گیا تھا، وہاں پہ جو ہمارے امام ہیں نا ان سے میں نے ملاقات کی، ان سے حکم پوچھا ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماں کا ایسا حق ہے جو کسی صورت میں ختم نہیں ہوتا، اب جاؤ تو پہلے سے زیادہ خدمت کرنا۔ اس نے کہا بیٹا جس نے یہ کہا ہے یا وہ نبی ہو سکتا ہے یا وصی نبی ہو سکتا ہے، بیٹا مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ صرف اس کے عمل کی وجہ سے ماں نے کلمہ پڑھ لی اور اسی رات اس کی وفات ہو گئی اور جنت میں چلی گئی، صرف ایک عمل کی وجہ سے۔ اتنا انسان محدود ہے ماں باپ کے سامنے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے لا تقل لہما اف، آپ اف تک نہیں کہہ سکتے، یعنی وہ آپ کو مار رہے ہیں، آپ مقابل میں کچھ بھی کہہ دیں، کوئی زبان سے لفظ بھی نہ نکالے، ایسا اظہار کر لیں کہ آپ ناراحت ہیں ان کے عمل سے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ خدا کہتے ہیں نہیں، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ڈانٹ نہیں سکتے ماں باپ کو، بلکہ ان کے لیے واخفض لہما جناح من الذل، ان کے لیے آپ نے کندھوں کو جھکا کر کے رکھیے، اس طرح اطاعت کرے ماں باپ کی کہ کندھوں کو جھکا کر کے رکھیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، مسلسل بارگاہ خدا میں ان کے لیے دعا کرتے رہیں بار الہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، خداوندہ تو ان پہ رحم فرما۔ یہ ہے حق والدین۔ انسان کسی صورت میں کبھی بھی جتنی کوشش مرضی کر لے اس حق کو ادا ہی نہیں کر سکتا۔ ایک شخص آیا تھا امام پاک کی خدمت میں، عرض کیا یا ابن رسول اللہ میری ماں بہت بوڑھی ہو گئی ہے، اب وہ کھا پی بھی نہیں سکتی، ابن رسول اللہ میں تقریباً زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ ماں کی وجہ سے مصروف رہتا ہوں ماں کی خدمت میں، یا ابن رسول اللہ میں حتی لقمے چبا کر کے اپنی ماں کو کھلاتا ہوں، یا ابن رسول اللہ میں جب اپنے کام سے واپس آتا ہوں اپنی ماں کو دلاتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، لباس تبدیل کرواتا ہوں، یہ ساری خدمت یعنی گھر میں جب ہوتا ہوں سارا ٹائم ماں کی خدمت میں گزر جاتا ہے۔ یا ابن رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری پیدائش میں ایک مرتبہ جو ماں نے آہ کی تھی نا یہ اس کا حق بھی نہیں ادا ہو سکتا، تم جتنی مرضی ہے خدمت کر لو، وہ حق جو تھوڑی سی آہ تھی نا تمہاری پیدائش میں وہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔